تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے قاری کیسے تھے، قرآن پڑھنے والے کیسے تھے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو حکم دیا اور یہ سلسلہ شروع کیا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری سلطنت میں 4000 مسجدیں اور مدارس، قرآن کریم کے مدارس تعمیر کروائے۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی محبت دیکھیں اور انداز محبت دیکھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں یکتا تھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 برس تک عشاء کی نماز کے وضو سے نماز فجر ادا کی، اور ہر رات 2 رکعتوں میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور جیل خانہ کی جس کوٹھری میں آپ کا وصال ہوا، اس میں آپ نے 7000 قرآن مجید کا ختم پاک کیا تھا۔ یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی لگن اور تڑپ تھی کہ قرآن پڑھتے تھے اور پڑھتے ہی جاتے تھے، اور اس انداز میں پڑھتے تھے کہ ان کو دنیا کی بھی فکر نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ مشہور محدث حضرت ابو بکر بن عیاش کوفی رحمہ اللہ کا انتقال کا وقت آیا۔ اس وقت ان کی صاحبزادی رونے لگیں تو پوچھتے ہیں کہ نور نظر کیوں روتی ہو؟ کیا اس ڈر سے روتی ہو کہ تمہارے باپ کو عذاب دیا جائے گا؟ فرمایا کہ نور نظر فکر نہ کر کہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں، فرمایا اس مکان کے ایک کونے میں تیرے والد نے فرمایا کہ 24,000 ختم قرآن کیا ہے۔ حضرت یہ تھی ان کی محبت، اور قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے محروم نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا، بڑے بڑے ان کو مرتبوں سے نوازا۔ عثمان میں نافع بن عبد الحارث حضرت عمر فاروق سے ملے، سلام کے بعد دریافت فرمایا وادی والوں پر کس کو حاکم بنایا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استفسار فرمایا تو عرض کی کہ حضرت ابن ابزا کو عامل بنایا ہے۔ فرمایا ابن ابزا کون ہے؟ عرض کیا وہ ہمارے غلاموں میں سے ہیں۔ فرمایا غلام کو عامل بنا دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ فرمایا تو حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا امیر المومنین وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، فرائض کا عامل ہے۔ حضرت عمر نے جس وقت یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے صدقے، اس کے ذریعے کئی لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو زوال دیتا ہے۔ حضرت قرآن کی محبت رکھنے والے اور دلوں کو اپنے قرآن سے مزین کرنے والے وہ کبھی محروم نہیں رہے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ انداز محبت تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے مزین کر دے، اللہ ہمارے اخلاق کو بھی قرآن کی تعلیم سے مزین کر دے۔ حضرت آج ہر ایک شخص کا یہ ذوق ہے، یہ کوشش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہو، میرا بیٹا فلاں شعبے میں ہو اور فلاں درجے کا ملازم ہو۔ حضرت کل قیامت کے دن اس کا تو پتہ چلے گا جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا۔ میرے پاس کتنے احباب آئے اور ابھی تک وہ تڑپ رہے ہیں کہ حضرت آپ شروع کریں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین کے دلوں میں تڑپ ہے، کیوں؟ انہوں نے حدیث پاک سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس پہ عمل کرے، فرمایا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا
کہ جس تاج کے آگے دنیا کے سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے حضرت، یہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، فرمایا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ یہ دنیا کے سورج کی روشنی اس کے آگے کم ہوگی لیکن اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ یہ تو والدین کو مرتبہ ملے گا، خود قرآن پڑھنے والے کو مرتبہ کیسا ملے گا، اندازہ لگائیں۔ اس لیے میرے دوستو، خود بھی قرآن کی محبت کو دلوں میں بسائیں اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، اور سب سے بڑی بات حافظ کے ساتھ محافظ بنائیں، سب سے بڑی بات کہ قرآن کا عاشق بنائیں کہ شاید ہمارے دلوں میں بھی روشنی آ جائے، اور یہ حقیقت ہے، اور ہمارے دلوں میں بھی محبت آ جائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی درجے عطا فرمائے، دنیا میں بھی درجے ملیں گے اور آخرت میں بھی، کبھی محروم نہیں رہتے قرآن پڑھنے والے۔ آج جس سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مستقبل سنور جائے، ہمارے بیٹے کا مستقبل سنور جائے۔ حضرت، یہ کل کی 4 دن کی زندگی ہے، یہ کیا مستقبل ہے؟ اصل حقیقت مستقبل وہ ہے جو کل قیامت کے دن پیش آئے گا، جو قبر میں ہونے والا ہے، مستقبل تو وہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، اپنی اولاد کے سینوں میں قرآن کی محبت ڈال دو، اور قرآن کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن کر لو، اپنے گھروں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت سے روشن کر دو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ یہ نیت، یہ ارادہ کر لو، اور انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پڑھنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھانے والے ہیں، خود سیکھنے والے ہیں، دوسروں کو سکھانے والے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہتر ہے کہ اس کے پاس اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، کوئی کہتا ہے وزیر، مشیر، بادشاہ بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت، یہ چھوٹے عہدے ہیں، جس کو میرے آقا نے فرمایا ہو وہی بہتر ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت، یہ درجہ کم نہیں ہے، ایک معلم کا درجہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا بعثت معلما، آقا فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے حضرت کوشش کرو، یہ صاحب اپنے دلوں میں محبت ڈالو گے تو کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ کل قیامت کے دن جس وقت چہرے چمک رہے ہوں گے اور سروں پر تاج ہوں گے اپنی اولادوں کو قرآن سکھانے کے سبب، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ مرتبہ کیا ہے قرآن سیکھنے والوں کا اور سکھانے والوں کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔